بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اسلامیت لازمی BSc کا لیکچر پڑھنا ہے۔ اس میں آج ہم سورۃ الصف شروع کریں گے۔ اس کی ہم نے 1 تا 7 تک آیات، ان کا ترجمہ اور ان کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر پڑھیں گے ہم اس کے بارے میں۔ اس میں ان آیات کے اندر مجاہدین کے اوصاف، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کی خوبیاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے نبوت عطا کی تو اس کی بشارت، اس کی خوشخبری اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے دی۔ اس سورت کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ یہ 14 آیات ہیں اس کی، اور 2 رکوع کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ اس میں جہاد کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور پھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اس چیز کا ذکر ہے اس کے اندر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، خوشخبری دی اپنی قوم کو، اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیتیں نازل کیوں ہوئیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم خوب اچھی طرح اس پر عمل پیرا ہوں، تو اس موقع پر اللہ کی ذات نے یہ سورہ صف نازل کی۔ اس کی پہلی جو 4 آیات ہیں اس سورت کی، یہ اس وقت اللہ کی ذات نے نازل کی تھی۔ اس سورت میں سب سے پہلے 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفات اللہ کی ذات کی کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری صفت کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں۔ تیسری صفت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ چوتھی صفت کہ اللہ کی ذات حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی۔ اور پھر اللہ نے دوسری آیت کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، جو عمل تم کرتے نہیں ہو لوگوں کو اس کا حکم کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام میں کرتا نہیں ہوں میں دوسروں کو مت دعوت دوں، جب میں خود نہیں کروں گا تو میرے کہنے سے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس سے بھی اللہ کی ذات نے ان آیات کے اندر منع فرمایا ہے۔ اور جس آدمی کے قول اور تضاد کے اندر، قول اور فعل کے اندر تضاد آ جائے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی ذات نے مجاہدین کی خوبیاں بیان کی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ مرصوص کہتے ہیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار، آپس میں مل کے اتفاق اتحاد کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جہاد اللہ کی ذات کو سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جہاد اسے کہا جاتا ہے جو اب خالصتاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرے، وہ جہاد ہوتا ہے۔ اور بنیان مرصوص کا فلسفہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی دشمن سے جنگ کی، دشمن سے لڑائی کی، مقابلے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ہاں اگر کبھی مقابلہ ہو جائے تو پھر وہاں بزدلی نہیں دکھانی، وہاں پھر کمزوری نہیں دکھانی آپ اپنے ساتھ۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر ہمت سے لڑنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے بشارت بعثت ختم المرسلین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان آیات کے اندر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے اندر ہدایت کا بنیادی اصول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو تنگ کرنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو اللہ کی ذات کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور پھر
اسی صورت کے اندر اللہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 باتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد. پہلی بات کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. دوسری بات کہ مجھ سے قبل نازل ہونے والی تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں. تیسری بات کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. سورہ صف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد، من بعد اسمہ احمد. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو یہ 3 باتیں کہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور مجھ سے قبل جو تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور تیسرے نمبر پہ میں تمہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی تمہیں بشارت دیتا ہوں. میرے کئی نام ہیں، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر طرح سے آپ کی زندگی کا ذکر، نمونہ ہے، اسوہ ہے، ہر لحاظ سے، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، جاگنے میں، چلنے میں، لباس کے اندر، تمام معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے. اس کے بعد پھر انجیل یوحنا کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو نبوت ملنے کے جو دلائل ہیں وہ اس کے اندر دی گئی. اس انجیل یوحنا کے اندر متعدد عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو انہوں نے اشارہ دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مددگار کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پشین کوئی دی گئی. اور پھر بائبل کے حاشیہ پر مددگار کے معنی وکیل یا شفیع کے لکھے ہوئے. چنانچہ انجیل یوحنا کی چند عبارتیں پیش کی جاتی ہیں. یہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بشارت، آپ کو نبوت جو ملی تھی اس کی بشارت جو تھی وہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اس لیے کہ یہ کیوں اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو یہی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو دی تھی. تو آج اس کے اندر ہم نے یہ بڑی ہی اہم آیات ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری آ جائیں گی، ان میں سے درمیان میں سے بھی وہ اٹھا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، مجاہدین کے اوصاف کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.